हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में। मैं अपनी लास्ट वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था आइडियोलॉजी के बारे में कि आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडियोलॉजी किस तरीके से इमर्ज करती है। और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के हवाले से। ठीक है जी। तो जो आपने पिछली वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने एक जो आइडियोलॉजी है इन जनरल हर कौम के लिहाज से, हर कंट्री के लिहाज से कि आइडियोलॉजी की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है, मैंने सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं बताई, मैंने पूरी वर्ल्ड में जो आइडियोलॉजी की मीनिंग जानी जाते हैं उस हिसाब से मैंने आपको आइडियोलॉजी बताई। जो मैंने आपको आइडियोलॉजी लास्ट वीडियो बताई है, ये आप समझे कि मैं उसकी एग्जांपल आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की जो है वो फेज़ में दे रहा हूँ। क्योंकि जितनी बातें हमने आइडियोलॉजी के अंदर जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो सब जो है वो एक रिफ्लेक्शन देती है आइडियोलॉजी का, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का। जो कि आपने पिछली वीडियो में, अगर आपने आइडियोलॉजी वाली वीडियो देखी है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे और आप दोबारा आके पाकिस्तान आइडियोलॉजी की जो है वो वीडियो देखेंगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। सही है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है वो वीडियो जो है वो टैग कर दूंगा तो आपको जो है वो नज़र आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको मैं एक पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप जो है रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे यही करते हैं कि पेपर में जो है तैयारी करनी होती है, वो जल्दी जल्दी रट्टा मारते हैं और बस काम ख़राब हो जाता है। तो आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ समझना है, सिर्फ डेफिनेशन 2-3 लाइन की जो होती है आपने बस उसको रट्टा मार लेना है। बाकी आपने जो है वो अपने वर्डेक्स में लिखना है, समझ के लिखना है, जो मैं अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भाई, पाकिस्तान आइडियोलॉजी जो है वो बेस करती है आइडियल्स ऑफ द इस्लामिक सिस्टम, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो मेनली जो है वो इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक जो रिलीजन है उस पे जो है वो इन्हिसार करती है। ठीक है जी। ये जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो पाकिस्तान का नज़रिया है, वो किस तरीके से एमर्ज हुआ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि एक आइडियोलॉजी किस तरीके से एमर्ज करती है, ये एक रिएक्शन था हिंदू और ब्रिटिश की जो एक्सप्लॉयटेशन थी मुसलमानों के खिलाफ, उसके बारे में। ठीक है जी। सब कॉन्टिनेंट के। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ पिछले पुराने दौर की, कि जब जहाँ पर जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, हिंदूज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। क्योंकि मैंने आपको टू नेशन थ्योरी में जो है वो सब समझाया है कि किस तरीके से जो है उनकी कल्चर डिफरेंट है, उनका रिलीजन डिफरेंट है, कस्टम डिफरेंट है, उनके ट्रेडिशन डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही थी। तो पाकिस्तान आइडियोलॉजी का मकसद जो एमर्ज हुई वो इसी वजह से हुई कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो है वो एक नेशन नहीं है। जो टू नेशन थ्योरी है वो बेसिकली पाकिस्तान आइडियोलॉजी ही है। ठीक है जी। जिसमें हम आगे स्लाइड में जो है वो पढ़ेंगे कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी और टू नेशन थ्योरी का क्या लिंक है। तो जो मेन चीज़ है वो यही है कि भाई जो मसला जो है वो मुसलमानों को और हिंदुओं को दरपेश आ रहा था कि भाई दोनों एक साथ जो है वो नहीं रह पा रहे थे, आपस में झगड़े हो रहे थे। फिर आपको पता है जब एक दूसरे से झगड़ा होता है तो फिर एक दूसरे के लिए हेटर्ड पैदा हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो है वो ब्रिटिशर्स और हिंदूज़ की जो है वो मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा थी। तो इसी वजह से जो है मुसलमानों को जो है वो बहुत मसले हो रहे थे। तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी का जब ग्रुप हमने पढ़ा था कि एक आइडियोलॉजी किस तरीके से इमर्ज करती है जब कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी को जो है वो मिसट्रीटेड किया जा रहा होता है। ठीक है जी। तो इसी वजह से एक मुसलमानों को जो है वो मिसट्रीट किया जा रहा था, उनके रिलीजन को दबाया जा रहा था, उनके कल्चर को दबाया जा रहा था, उनको प्रैक्टिस नहीं करने दी जा रही थी। तो मुसलमानों का असल मकसद यही है पाकिस्तानियों का, जो आप कह सकते हैं कि उनको आप उनके रिलीजन से अलग नहीं कर सकते। तो अगर आप उनको उनके रिलीजन से अलग करोगे तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत जो है, जो कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने जो है वो दी, जिसमें सर सैयद अहमद खान जो है पायनीर थे टू नेशन थ्योरी के। तो उन्होंने आपस में मिलकर एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एमर्ज हुआ। तो पाकिस्तानी आइडियोलॉजी का जो मेन नज़रिया है वो यही है कि मुसलमान का जो इस्लामिक सिस्टम है, मुसलमान उसके तहत जो है वो एक ऐसे इस्लामिक सिस्टम कायम होना चाहिए जो कि मुसलमान जो है वो उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, उसकी टीचिंग जो है वो अपनी रिलीजन की जो टीचिंग है वो फॉलो कर सके। ठीक है जी। तो एक ऐसा इस्लामिक निज़ाम होना चाहिए जो कि सिर्फ मुसलमानों के हक़ में हो और उनको आसानी हो उस पर्टिकुलर अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को जो है वो फॉलो करने में। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अच्छा, जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी थी वो थी कि भाई जो हेटेड था, आप कह सकते हैं अगेंस्ट प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया वेयर द हिंदू नेशनलिज्म वाज बीइंग इम्पोज ऑन द मुस्लिम्स एंड देयर कल्चर के। आपको अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोई भी रिलीजन हो सकता है, अगर आपके ऊपर कुछ चीज़ मुसल्लत कर दी जाए कि आप इससे हट के करो, आपको एक चीज़ जो है वो आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा किसी चीज़ का, आपको किसी चीज़ की जो है वो आज़ादी नहीं मिल रही कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कर सको। हालाँकि यहाँ रिलीजन की बात हो रही है, रिलीजन ऐसा है लोगों के लिए कि जीना और मरना। तो अगर आप किसी को
بالکل ایسا ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک سانس ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو اس کی سانس بند کر دو گے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مرے گا. جب انسان مرے گا تو پھر اس کا ریئیکشن تو اوبیسلی مزاحمت تو کرے گا وہ آپ کے ساتھ. تو اگر اس طریقے سے اگر آپ کسی کی نیشنلٹی کو، کسی کے ریلیجن کو جو ہے وہ اس طریقے سے کرو گے تو اوبیسلی آپ کو پھر ایک ہیٹرڈ اگر آپ کسی کے اندر پیدا کرو گے تو اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. تو یہ ایک بدلہ تھا جو کہ برٹشرز اور ہندوز وغیرہ جو ہوتے تھے ان کی وجہ سے. تو ایک مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی طریقے سے پریکٹس کریں. تو ایک جو مکمل آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ عکاسی کرتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ ایک الگ اسلامک سسٹم چاہ رہے تھے، ایک الگ جو ہے وہ ملک چاہ رہے تھے، ایک الگ جو ہے وہ جگہ چاہ رہے تھے جہاں پر وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنی پریکٹسز جو ہے وہ کر پائے. تو مین جو مقصد ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کا وہ ٹو نیشن تھیوری پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو اٹ کنٹین اے اسٹریٹجی ٹو سیو دا مسلم کلچر فرام ٹوٹل ایلیمینیشن. یہ جو موومنٹ چلائی گئی، یہ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی تھی، ٹھیک ہے جی، جو کہ پولیٹیکل موومنٹ چلائی گئی سر سید احمد خان نے، وہ اسی وجہ سے چلائی گئی کہ مسلمانوں کی جو ریلیجن ہے، مسلمانوں کا جو کلچر ہے وہ مکمل تباہ ہونے سے جو ہے وہ بچ جائے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑا اس کے اندر. بہت سارے ہندوز سے وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ الگ سے جو ہے وہ مسلم اور ہندوز کا الگ جو ہے وہ نیشن ہو. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے وہ الگ الگ ہو کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پریکٹسز کر سکے. ہم آپ کو پریشان نہ کر سکے، آپ کو پریشان نہ کر سکے. اس ویڈیو کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں کسی ہندو بھائی کی یا کسی مسلمان کی جو ہے طرفداری کروں. جسٹ ٹو ایکسپلین دا سینیریو کہ سچویشن کیا تھی. الحمدللہ آج کل کے تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کے اور ہندوز کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ریئلٹی پہ دکھائے جاتے ہیں کہ آپس میں ہندو ہیں. لوگوں کا تو یہی ایجنڈا ہے کہ آپس میں جو ہے ہیٹڈ پیدا کریں. لیکن اگر آپ کہیں دیکھیں تو اگر آپ لیٹ سے کہ آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ انڈیا سے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے پاکستان سے بھی ہوتے ہیں. تو آپ اگر بات کریں تو دیکھیں کتنا ان کے اندر جو ہے وہ بھائی چارہ ہے. ایون کہ ہمارے اپنے چینل پہ بہت سارے جو ہے وہ ہمارے سبسکرائبرز ہیں انڈیا سے، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انڈیا سے ہیں، اور بہت ہی اچھا لگتا ہے ان سے بات کر کے. اور مطلب ایسا ہے کہ بالکل ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی ہے. لیکن جو پہلے کے جو دور کے جو مسئلے مسائل تھے وہ ہم تھوڑا ڈسکس کریں تو اس کے اندر تو بہت سارے مسئلے جو ہے وہ اس کے اندر تھے. تبھی وجہ سے جو ہے وہ ہندوازم اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ کیا گیا. تو پہلے کی بات جو ہے وہ اس میں بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو رہے تھے مسلمانوں کو کہ دے ور ناٹ ان میجورٹی، وہ میجورٹی میں نہیں تھے. تو اسی وجہ سے ان کو پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ہم پاکستان آئیڈیالوجی پر ہی ہیں ابھی. اگر ہم تھوڑا سا اس میں سے کھسک جاتے ہیں تو کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو میں ابھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو پاکستان آئیڈیالوجی ہے وہ ٹرولی اینڈ ٹرولی بیس کرتی ہے اسلامک سسٹم کے اوپر. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سلائڈ پہ چل رہے ہیں ہم. پاکستان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ اگر ڈیفینیشن کی بات کریں تو جو کریشن ہے پاکستان کی وہ ایک یونیک کس سینس میں ہے کہ بھائی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی جو روٹس ہے، جو شاخیں ہیں، وہ ریلیجن آف اسلام سے جو ہے وہ جا کے نکلتی ہیں. تو پاکستان کا بیسک مطلب کیا تھا؟ جو پہلا فیمس سلوگن جب آپ دیکھیں جو ٹو نیشن تھیوری کے اندر ہے یا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اندر جو لوگوں کا مین چیز جو چاہیے تھی وہ تھا کور آف فریڈم. ٹھیک ہے جی. جس کی موومنٹ کا مقصد کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا تھا، جو کہ ہے جی لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ مین چیز تھی کہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ ہم آسانی سے جو ہے وہ اپنے ریلیجن کو فالو کر سکیں. ٹھیک ہے جی. مسلمانوں کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے اندر مداخلت کرے یا کسی کو کسی کے ریلیجن سے جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کرے. لیکن جب ایسا ہوگا کہ دوسرے آپ کو اس اپنے پرٹیکولر ریلیجن کو فالو کرنے نہیں دیں گے تو آپ بھی ایز اے مسلم، آپ بھی ظاہر سی بات ہے کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھا رہتا، آپ بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت تو مزاحمت کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے مسلمان نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ قتل و غارت ہو یا کسی بھی قسم کا فساد کریٹ ہو سب کانٹیننٹ میں. تو وہ ایک الگ جو ہے وہ اپنا اسلامک سسٹم جہاں پہ آسانی سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پریکٹسز جو ہے وہ کر سکے. اور ہندوز بھی جو ہے ان کو بھی کوئی مسئلہ نہ، وہ بھی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی پریکٹسز جو ہے وہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو جو پاکستان آئیڈیالوجی ہے اس کا جو مین جو کانسیپٹ ہے اگر آپ بات کریں اس کی، وہ یہی ہے کہ بھائی ٹو نیشن تھیوری کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنی ویڈیو میں، تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں جو مسلمان ہے وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے. ٹھیک ہے جی. مسلمز اور سیپریٹ نیشن ہیونگ دیئر اون کلچر. ان کا کلچر الگ ہے، ہندوز کا کلچر الگ ہے. ان کا کلچر بیسکلی ڈرائیو کرتا ہے ان کے ریلیجن کو، ریفلیکشن کرتا ہے ان کے ریلیجن کو. سویلائزیشن کی بات کریں، ان کی جو پرانی سویلائزیشن ہے، ان کی کسٹمس ہے، ان کی لٹریچر، ان کے ریلیجن، وے آف لائف، ایوری تھنگ ور ڈفرینٹ. سو
ایک یہ ریزن تھا کہ بھائی مسلمانوں کا ایک الگ سسٹم ہونا چاہیے، جبکہ وہ آپس میں ان کی سوسائٹیاں ڈفرینٹ ہیں، وہ الگ پریکٹس کر رہے ہیں، وہ الگ پریکٹس کر رہے ہیں، آپس میں فسادات کریٹڈ نہ ہو، یہ کہ ہیومینٹی اس کو بچایا جائے، تو ایک یہ چیز ضروری تھی. دے کین ناٹ بی مرج ان اینی ادر نیشن، یعنی کہ کسی بھی نیشن میں وہ مرج نہیں ہو سکتے، بیکاز دیئر فلاسفی آف لائف از بیسڈ آن دا پرنسپلز آف اسلام ان دا یونائٹڈ انڈیا، یعنی کہ جو اس مسلمانوں کی جو رہنے کا جو طریقہ ہے، وہ جو فلاسفی آف لائف ہے، وہ ٹرولی بیس کرتی ہے اسلامک کلچر، ٹریڈیشن، لٹریچر، ریلیجن، ٹریڈیشن، کسٹم، جو بھی ساری چیزیں اس پہ. تو دے ور فورس ٹو ڈیمانڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ، یعنی کہ انہوں نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی ٹو سیف گارڈ دیئر نیشنل اینڈ ریلیجیس آئیڈینٹی، جو ان کے حقوق ہے ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، ان کا ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. تو یہ جو مین چیز ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایمرج کرتی ہے. اگر آپ نے پچھلی والی ویڈیو تو اس میں ساری باتیں ہم نہیں کی کہ اگر کسی کو دبایا جاتا ہے تو پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ کے تحت جو ہے وہ کسی پرٹیکولر ایسی سوسائٹی جو کہ ایسی سوشل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی ڈومیننس ہوتی ہے اس پرٹیکولر کنٹری میں، تو وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا جائے. تو اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر ایک سوسائٹی کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایمرج کر جاتی ہے اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ کریٹ کر جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے پاکستان آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی کچھ اسی طریقے سے تھا. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ چند پوائنٹ ہے جو کہ آپ بنا کے لکھ سکتے ہیں اپنے پیپر میں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیسکلی مین بیس کا فوکس ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کے اوپر بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، وچ مینس دیٹ ہندوز اینڈ مسلمس ور ٹو سیپریٹ نیشن، یعنی مسلمان اور ہندو جو ہے وہ دو سیپریٹ نیشن ہے، اینڈ ڈسٹنکٹ نیشن جو مختلف نیشن ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ آف لائف، ان کی جو لائف ہے، انڈرسٹینڈنگ آف لائف ہے، ویز آف لائف ہے، ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، واز کلیئرنگلی ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. دونوں کا جو ہے آپس میں مختلف جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہے. تو سر سید احمد خان جو کہ پائنیئر سے ٹو نیشن تھیوری کے، انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا ٹو نیشن، مطلب کا یہی مطلب ہے کہ دو مختلف نیشن، یعنی کہ ہندوز اینڈ مسلمس آفٹر بینگ کنونس آف دا ہندوز اینڈ کانگریس ہیٹڈ اینڈ پریجوڈیسز فار دا مسلمس. یعنی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا ہیٹڈ ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ دبے رہے. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ پروپوز کی تھی. ٹھیک ہے جی، دا مسلمس ور اے سیپریٹ نیشن وہ آلویز ایڈر ٹو دیئر ریلیجیس آئیڈینٹی. مسلمان سیپریٹ نیشن ہے جو کہ ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے، وہ پابند ہے اپنے ریلیجیس کو فالو کرنے کے اندر کے لیے. دا مسلمس آف دا سب کانٹینٹ ڈیڈ ناٹ وانٹ ٹو سی دیئر امیج ایز اے ڈسٹنکٹ نیشن بینگ ٹرنشڈ اینڈ دیئر فور اسٹرکٹلی ایڈر ٹو اٹ. جو مسلمان تھے بڑی صغیر کے سبھی کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے بھی ان کی ریلیجس امیج کو جو ہے وہ خراب کیا جائے. ان کو جو ہے وہ ایک ڈسٹنکٹ جو ہے وہ نیشن جو ہے وہ چاہیے تھا، ایک مختلف جو ہے ان کو نیشن چاہیے تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا جو ویو ہے وہ پیش کیا، پاکستان آئیڈیالوجی کا جو ویو ہے وہ پیش کیا. ٹھیک ہے جی، تو بھائی یہ تھی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے چینل اور پیج نالج ٹاپر پر لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو جی ویری مچ. اللہ حافظ.